اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا عنوان ایک شہزادی کی آزمائش۔ بغداد کے بادشاہ کی بیٹی کی کہانی۔ ایک بادشاہ جو اپنی ملکہ اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 شہزادے اور 1 شہزادی۔ شہزادی سے سب بہت ہی پیار کرتے تھے کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی روشنی تھی جو بھی اسے دیکھتا اس کی طرف کھینچا چلا جاتا۔ ایک دن شہزادے اور شہزادی محل کے باغیچے میں کھیل رہے تھے۔ وزیروں مشیروں کے بچے بھی ساتھ تھے۔ کھیلتے کھیلتے شام ہو گئی۔ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز ہوا بھی چلنے لگی۔ کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تیز ہوا شہزادی کو اڑا کر جنگل میں لے گئی۔ شہزادی ایک درخت کے نیچے آنکھیں بند کیے بیٹھی ڈری سہمی کھڑی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو صبح ہو رہی تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ میری ماں اس وقت جائے نماز پر بیٹھ کر دعا مانگا کرتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اے میرے پیارے اللہ میاں، مجھے میرے ملک پہنچا دے، میں نماز پڑھا کروں گی اور دعا مانگا کروں گی۔ جتنا علم اس کی ماں نے اسے دیا تھا اس نے اس پر عمل کیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو جنگل کے بیچوں بیچ راستہ جا رہا تھا۔ وہ اس کے بیچ چلنے لگی۔ چلتے چلتے وہ ندی کے کنارے پہنچ گئی۔ اسے پیاس محسوس ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر پینے لگی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے ایک آواز محسوس ہوئی جیسے کوئی آ رہا ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے تھے۔ بزرگ نے دیکھا تو کہا، بیٹی ادھر آؤ میرے پاس، بیٹی میرے پاس آؤ۔ شہزادی ڈرتے ڈرتے بزرگ کے پاس گئی۔ بزرگ نے شہزادی کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، بیٹی گھبراؤ نہیں، پوری بات بتاؤ، تم جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ شہزادی نے کہا، میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، طوفان نے مجھے اٹھا کر جنگل میں پھینک دیا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، میں دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ میری مدد فرما۔ بزرگ شہزادی کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گیا۔ بزرگ کی بیوی اور بیٹی نے خوش دلی سے استقبال کیا، مہمان کو کھانا کھلایا اور تسلی دی۔ جلد ہی شہزادی درویش کی بیٹی کے ساتھ مانوس ہو گئی۔ شہزادی روز دیکھتی کہ درویش اور اس کی بیٹی روزانہ تیار ہو کر مدرسے جاتے ہیں۔ اس کے والد مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ایک دن شہزادی نے درویش کی بیٹی آمنہ سے سوال کیا کہ آمنہ آپ مجھے ساتھ لے جایا کریں گی؟ درویش کی بیوی نے بھی حمایت کی۔ درویش اور اس کی بیٹی شہزادی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ شہزادی نے دیکھا کہ ایک طرف بچے اور دوسری طرف بچیاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ درویش ان کو دینی اور دنیاوی تعلیم دے رہا ہے۔ اسے یہ منظر بہت پیارا لگا۔ وہ روز مدرسے جانے لگی۔ اس نے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم حاصل کی۔ جب وہ اپنے والدین سے بچھڑی تو 8 سال کی تھی۔ اب وہ 16 سال کی ہونے والی تھی۔ وہ اپنے گھر اور ملک کو یاد کرنے لگی۔ بزرگ نے ایک دن کہا، بیٹی اگر تم اپنے ملک جانا چاہو تو میں انتظام کر سکتا ہوں۔ ایک قافلہ شہزادی کے ملک جانے کے لیے تیار تھا۔ قافلے کے سردار کو درویش نے سمجھا دیا کہ یہ اس فلاں ملک کی شہزادی ہے، اسے اس کے ملک پہنچا دینا، یہ اپنے گھر والوں کو خود بخود مل جائے گی۔ شہزادی جب اپنے ملک کی سرحد پہ پہنچی تو راستوں کو پہچاننے لگی۔ بادشاہ کے سپاہی سرحد پر پہرا دے رہے تھے۔ اچانک ایک پرانا سپاہی سامنے آیا۔ اس نے شہزادی کو پہچان لیا۔ سپاہی نے خوشی خوشی بادشاہ اور ملکہ کو جا کر بتایا۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادے اور شہزادی کا استقبال کرنے آ گئے۔ شہزادی اپنے محل پہنچی اور حیران رہ گئی کہ بہت کچھ بدل چکا تھا۔ شہزادی دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ تھی۔ بادشاہ شہزادی کو اپنے ساتھ دربار میں لے جانے لگا۔ آہستہ شہزادی مشورے دینے لگی۔ شہزادی نے بادشاہ کو بتایا کہ درویش بہت ہی تعلیم یافتہ ہے، اس نے مجھے پناہ دی، آپ اس کے ملک جائیں، اس کا شکریہ ادا کریں اور اس سے کہیں کہ وہ ہمارے ملک میں آئیں۔ بادشاہ قافلہ لے کر درویش کے ملک پہنچا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور درخواست کی کہ آپ ہمارے ملک آئیں اور تعلیم عام کرنے میں ہماری مدد کریں۔ شہزادی بادشاہ کو اس بزرگ کے پاس لے جاتی ہے جس نے اسے پالا تھا۔ بادشاہ اس کے ملک میں تعلیم اور خوشحالی کا نظارہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ بادشاہ درویش سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کے ملک میں آ کر تعلیم کی اصلاح کا کام کرے۔ بزرگ بادشاہ کے ساتھ اس کے ملک آتے ہیں۔ شہزادی اور بزرگ کی بیٹی مل کر لڑکیوں کو تعلیم دینے کا اور مدرسے کھولنے کا منصوبہ بناتی ہیں۔ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم ہی کتنی ضروری ہے۔ اس نے
حکم دیا کہ تمام بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کریں۔ شہزادی اور بزرگ نے مل کر بہت سے تعلیمی ادارے کھولے، نوجوانوں کو علم دیا جو ملکی ترقی میں کام آنے لگا۔ وقت گزرتے ہوئے بوڑھے بادشاہ نے شہزادی حسن آرا کو ملک کا نظام سنبھالنے کی ذمہ داری دے دی۔ شہزادی تعلیم یافتہ تھی، اس لیے سب نے فیصلہ قبول کیا۔ شہزادی نے تعلیم، صحت اور روزگار پر توجہ دی اور ملک میں خوشحالی اور سلامتی پھیلا دی۔ ملک کا نام دوسرے ممالک میں مشہور ہو گیا۔ کہانی کا مقصد تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنا ہے، تعلیم کو عام کرنے پر زور دینا ہے، خاص طور پر دینی تعلیم۔ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کسی قوم کی ترقی کا مظہر ہیں۔ کہانی واضح کرتی ہے کہ تعلیم صرف امراء کے لیے نہیں بلکہ غریبوں کا بھی حق ہے۔ یہ کہانی خوبصورت انداز میں یہ پیغام دیتی ہے کہ حقیقی خوشحالی اور ترقی دین اور دنیا دونوں کا علم حاصل کرنے میں ہے۔